پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک گاؤں میں ماں بیٹا رہتے تھے۔ وہ بہت غریب تھے۔ اس کی ماں اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس کا نام چنٹو تھا۔ وہ مقام چور تھا، ہر وقت کھاتا پیتا اور سوتا۔ اس کی ماں بہت غریب تھی۔ وہ لوگوں کے کپڑے سی کر گزارا کرتی، مگر چنٹو پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا۔ وہ جو بھی خواب دیکھتا وہ سچ ہوتا۔ ایک روز چنٹو سو رہا تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا ایک دلہا دلہن جنگل سے گزر رہے ہیں اور ڈاکوؤں نے ان کو لوٹ لیا۔ دلہا دلہن زخمی ہو گئے۔ اسے وہ دلہا دلہن جانے پہچانے لگے۔ وہ ایک دم اٹھ گیا۔ اچانک پڑوسن اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور اس کی ماں سے کہا، لاؤ میری دلہن کے کپڑے تیار ہو گئے؟ چنٹو کی ماں نے کہا، ہاں تیار ہیں۔ اتنے میں چنٹو نے کہا کہ خالہ، یہ کپڑے تو بڑے پیارے ہیں۔ خالہ نے کہا، ہاں یہ میری دلہن کے کپڑے ہیں جسے میرا بیٹا آج بیاہ کر لا رہا ہے۔ چنٹو پریشان ہو گیا اور سوچا، بولا، خالہ کیا ان کے راستے میں جنگل بھی پڑتا ہے؟ پڑوسن نے کہا، ہاں بیٹا۔ چنٹو نے کہا، لو خالہ، اب تو یہ تیاریاں چھوڑو اور تم دوا دارو کا بندوبست کر لو، کیونکہ تمہارے بیٹے اور بہو کو راستے میں ڈاکو لوٹ لیں گے۔ چنٹو کا کہنا تھا کہ پڑوسن نے غصے میں چنٹو کو برا بھلا کہا اور کہا، اگر میرے بیٹے اور دلہن کو کچھ ہوا تو تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ تم نے بدشگونی کی باتیں کی ہیں۔ وہ برا بھلا کہتے کہتے چلی گئی۔ اسی دن خبر آئی کہ پڑوسن کے بیٹے اور بہو کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور دونوں زخمی ہو کر واپس آئے۔ پڑوسن گھر آئی اور چنٹو کو سب لوگوں نے مل کر خوب پٹائی کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ شاید چنٹو ڈاکوؤں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ چنٹو کی ماں بہت روئی اور پریشان ہوئی۔ اس نے چنٹو سے کہا، تم اپنے خوابوں کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ چند دنوں بعد چنٹو نے پھر خواب میں دیکھا کہ ایک گھر میں خوشیوں کا سماں ہے۔ پھر ایک دم سے گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ اس خواب میں اس نے اپنے ہی محلے کی ایک عورت کو دیکھا جو چیخیں مار مار کر رو رہی تھی۔ چنٹو کی آنکھ کھل گئی۔ اسی دن چنٹو اور اس کی ماں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک محلے دار عورت لڈو لے کر آئی۔ چنٹو نے اس عورت کو پہچان لیا۔ یہ تو خواب والی عورت تھی جو دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی۔ چنٹو نے پہلے سوچا لڈو لے لوں پھر خواب سناؤں گا۔ چنٹو نے لڈو لے کر پوچھا، خالہ یہ کس بات کے لڈو ہیں؟ پڑوسن نے کہا کہ میں نے نیا گھر بنوایا ہے اور تمام رشتہ داروں کو دعوت پر بلایا ہے۔ چنٹو ہنسا اور بولا، خالہ جس گھر کی خوشی میں تم لڈو بانٹ رہی ہو وہ گھر تو جل کر خاک ہونے والا ہے۔ پڑوسن نے کہا، تیرے منہ میں خاک۔ اس نے چنٹو کو برا بھلا کہا اور وہاں سے نکل آئی۔ اگلے روز ایسا ہی ہوا۔ اس گھر میں آگ لگ گئی اور کہرام مچ گیا۔ اگلے روز سب گاؤں والوں نے مل کر چنٹو کو مار مار کر گاؤں سے نکال دیا، کیونکہ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ چنٹو منحوس ہے۔ چنٹو کی ماں کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ اس نے چنٹو سے کہا، تو آئندہ کسی کو اپنا خواب نہیں سنائے گا۔ تیرا خواب سنانے کا طریقہ غلط ہے۔ تو یوں بھی تو کہہ سکتا تھا کہ دلہا دلہن کو کہنا جنگل کے راستے سے نہ آئے یا گھر میں دھیان رکھنا کہیں آگ نہ لگ جائے۔ چنٹو گاؤں سے باہر آ کر ایک ویرانے میں بیٹھ گیا کہ اچانک دور سے گھوڑوں کی آواز سنائی دی۔
اچانک دیکھا کہ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ چنٹو دوڑ کر بادشاہ کے پاس آیا اور رو رو کر کہنے لگا، میرا کوئی نہیں، مجھے اپنی سرپرستی میں لے لیں۔ بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا کہ اسے محل کی نگرانی پر مامور کر دو، جہاں چنٹو کا کام ساری رات جاگ کر سپاہیوں کے ساتھ نگرانی کا تھا۔ چنٹو رات کو جاگ کر بادشاہ کے کمرے کے آس پاس پہرا دے رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا، جاگتے رہو جاگتے رہو۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کہ یہ تو بہت ذمہ دار سپاہی ہے۔ جو ہی بادشاہ کے کمرے کی روشنی بند ہوئی، چنٹو خوش ہو گیا کہ جب بادشاہ سو گیا ہے تو ہمیں جاگنے کی کیا ضرورت ہے، اور آرام سے زمین پر سو گیا۔ لیٹتے ہی چنٹو نے خواب میں دیکھا کہ بادشاہ کسی جگہ پر کھڑا ہے اور وہاں پر بھونچال آ گیا ہے۔ تمام گھر عمارتیں تباہ ہو گئیں اور لوگ مر گئے۔ جب چنٹو صبح اٹھا تو بادشاہ کی سواری تیار ہو رہی تھی۔ چنٹو نے پوچھا، بادشاہ سلامت کہاں جا رہے ہیں؟ سپاہیوں نے کہا کہ وہ کسی دوسری جگہ ضروری کام سے جا رہے ہیں۔ چنٹو سوچ کر پریشان ہو گیا کہ لگتا ہے بادشاہ کے مرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اسے فوراً اپنی ماں کی باتیں یاد آ گئیں۔ جیسے ہی بادشاہ سواری پر بیٹھنے کے لیے آیا، چنٹو نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں نہ جائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، وہاں بھونچال آنے والا ہے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ چنٹو نے کہا، بادشاہ سلامت، جان ہے تو جہان ہے۔ بادشاہ نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی شام سپاہیوں نے بادشاہ کو خبر دی کہ جس جگہ آپ جا رہے تھے وہاں سخت بھونچال آیا ہے اور سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے چنٹو کو بلایا اور پوچھا، تمہیں کس طرح معلوم ہوا؟ چنٹو نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا اور میرا ہر خواب سچا ہوتا ہے۔ بادشاہ حیران ہوا اور اس نے اپنے گلے سے ایک ہیروں کا ہار اتارا اور چنٹو کو انعام کے طور پر دیا، اور ساتھ ہی چنٹو سے کہا کہ تمہاری یہ نوکری ختم، تم اس ذمہ داری کے قابل نہیں، کیونکہ رات بھر تم حفاظت کرنے کے بجائے خواب دیکھتے رہے۔ سامعین، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ قسمت بار بار دستک نہیں دیتی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔